السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے ملک میں شرح سود میں مزید 2% یعنی 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ملک میں نئی شرح سود 17.5% ہو جائے گی۔ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 9.5 بلین ڈالر کی سطح پر مستحکم نظر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب تازہ ترین پلس سروے میں افراط زر کی توقعات اور کاروباری اداروں کے اعتماد میں بھی کسی حد تک بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لیکن ماہرین کے خیال میں معیشت سے جڑے خطرات اب بھی موجود ہیں، اور IMF کی جانب سے 7 ارب ڈالر کے مالیاتی پیکج کے اعلان میں تاخیر سب سے اہم خدشہ ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے جاری کردہ پروٹیکشن آرڈر پر تحریک انصاف کے گرفتار 10 اراکین کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے گرفتار اراکین کو قائم مقام سارجنٹ آف آرمز فرحت عباس کے حوالے کر دیا۔ اراکین نے پارلیمنٹ کے احاطے میں پہنچنے کے بعد عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ممکنہ ملٹری ٹرائل پر وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کرتے ہوئے 4 روز میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری نے خدشے کا اظہار کیا کہ ان کے موکل کو ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ وزراء کی طرف سے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی ہے۔ عمران خان ایک سویلین ہے۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو کے ہنگامی مرکز کے سربراہ اور صوبائی ایڈیشنل سیکریٹری صحت عبدالباسط نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بنوں اور باجوڑ میں احتجاج کرنے والے پولیس اہلکاروں نے بائیکاٹ ختم کر دیا ہے، اور کئی گھنٹوں کے تعطل کے بعد اب ان دونوں اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ میں سرکاری وکلاء نے بتایا ہے کہ ایران سے رابطے رکھنے والے ایک پاکستانی شخص 46 سالہ آصف رضا مرچنٹ پر امریکہ میں کسی سیاسی شخصیت یا سرکاری حکام کو قتل کرنے کی مبینہ سازش کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق سرکاری وکلاء نے بدھ کو آصف مرچنٹ پر فرد جرم عائد کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عراق میں امریکہ کے حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ میں سرکاری حکام کے قتل کی مبینہ منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ بھارت کی ایک بڑی سیاسی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اپنے امریکی دورے میں واشنگٹن DC کے نیشنل پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں جمہوریت کے تحفظ کی جدوجہد ملک کا اندرونی معاملہ ہے، اور یہ جمہوری لڑائی بھارتی عوام کو خود لڑنی ہے، اور اس کے لیے بھارت کسی اور ملک یا بیرونی طاقتوں پر انحصار نہیں کرتا۔ اس موقع پر انہوں نے بھارت کی جمہوریت کو دنیا کے لیے ایک اثاثہ قرار دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے جنیوا میں جمعرات کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ہمسایہ چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات انتہائی غیر منصفانہ اور غیر متوازن رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ بھارت کے طویل اور پہاڑی سرحد پر تقریباً 75% متنازع مسائل کو حل کر لیا گیا ہے۔
انسانی حقوق کے لیے سرگرم افغان خواتین اور لڑکیوں کا پچھلے 3 سالوں میں سب سے بڑا اجتماع تیرانہ البانیہ میں منعقد ہوا۔ افغان خواتین کے سربراہی اجلاس میں البانیہ کے وزیر خارجہ اگلی حسنی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ البانیہ افغانستان میں امن اور استحکام لانے کے لیے فعال بین الاقوامی کوششوں کا حصہ رہا ہے۔ تقریب میں موجود امریکی خصوصی ایلچی رینا امیری نے انسانی حقوق کے تحفظ کی جنگ میں البانیہ کے کردار کو سراہا۔ تقریباً 120 افغان خواتین تیرانہ میں 11 سے 13 ستمبر سن 2024 تک 3 روزہ سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہی ہیں۔ غزہ میں بدھ کے روز اور گزشتہ رات اسرائیلی فضائی حملوں نے اقوام متحدہ کے ایک اسکول کو، جہاں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی، اور 2 گھروں کو نشانہ بنایا۔ حکام کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 19 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیل غزہ کے اسکولوں پر یہ کہتے ہوئے بمباری کرتا ہے کہ وہ حماس کے عسکریت پسند استعمال کر رہے ہیں، جبکہ حماس اس سے انکار کرتی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ غزہ میں اسکول کی پناہ گاہ پر اسرائیلی فضائی حملے پر مشتعل ہیں، جس میں اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کے 6 ارکان جاں بحق ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو غزہ میں اقوام متحدہ کے عملے کی ہلاکت کے بعد فلاحی کارکنوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے خلاف مظاہرے میں شامل ترک نژاد امریکی شہری آئشنور ایگی کی گولی لگنے سے ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی فوجی طرز عمل پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی گزشتہ روز اسرائیل سے اس واقعے کا احتساب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جمعرات کو پولینڈ کے حکام سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کے لیے امریکی پولینڈ دفاعی تعاون اور حمایت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ایک روز پہلے بلنکن نے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کے ساتھ کیف کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے یوکرین کے لیے $700 ملین سے زیادہ کی نئی امداد کا اعلان کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جمعرات کو مشرقی یوکرین میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی گاڑیوں پر روسی حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر شمال مشرقی یوکرین میں حکام نے جمعرات کو بتایا کہ روسی ڈرون حملے میں کونوٹاپ قصبے میں کم از کم 14 افراد زخمی ہوئے۔ روسی افواج نے خیرسن کے علاقے پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ اس نے بیلگراڈ کے علاقے میں یوکرین کے 3 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ زمین کے مدار میں اسپیس ایکس کیپسول کے 2 خلابازوں نے جمعرات کو دنیا کی پہلی پرائیویٹ اسپیس واک کی۔ ارب پتی تاجر اور مشن کمانڈر جیرڈ آئزیک مین پہلے باہر نکلے اور ان کے بعد اسپیس ایکس انجینئر سارا کیلس۔ خلا میں اس طرح واک کرنے والے وہ پہلے 2 غیر سرکاری افراد بن گئے ہیں۔ ان کے تمام سرگرمی کو کمپنی کی ویب سائٹ پر براہ راست نشر کیا گیا۔ اسپیس ایکس کا خلائی مشن 4 افراد کو لے کر منگل کی صبح ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہوا تھا۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ ویتنام میں سمندری طوفان یاگی سے ہونے والے حادثات میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 128 لاپتہ ہیں، جبکہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ادھر میانمار کے فائر ڈپارٹمنٹ نے جمعرات کو بتایا کہ طوفان یاگی کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل الیکٹرانکس مصنوعات تیار کرنے والی کمپنی سونی نے منگل کو بتایا
کہ وہ پلے اسٹیشن کا ایک نیا ورژن لانچ کرنے والی ہے جس کے گرافکس زیادہ بہتر ہوں گے اور اس میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیتیں بھی موجود ہوں گی۔ بالی ووڈ اداکارہ ملائکہ اروڑا کے والد انیل کلدیپ مہتا کی مبینہ خودکشی کے بعد ساتھی فنکاروں کی جانب سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ نے درخواست کی ہے کہ اس مشکل وقت میں ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائشہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔